السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ہمارا جو کل کا سبق ہوا تھا تختی نمبر 13 تشدید کا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ جو آپ کا نیا سبق آئے گا اس کے اندر آپ کو آسانی ہوگی اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل ضرور دبا دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ ناظرین، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، یہاں 3 چیز بتائی گئی ہے۔ نمبر 1، جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی جس جزم کے اوپر۔ ناظرین، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، یہاں 3 چیز بتائی گئی ہے، 3 اسٹیپ بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی جس راہ پر جزم لگا رہے اس راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں، یعنی جس راہ کے اوپر تشدید لگ جائے اس راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی۔ یہ چیز میں پیچھے والے سبق کے اندر شروع سے بتا رہا ہوں کہ راہ پر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو راہ کو کیا کریں گے؟ پر کر کے۔ پر کس کو کہتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر راہ پر زیر ہے تو راہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، یعنی پتلا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے، یعنی راہ پر جزم ہو اور اس سے پہلے بیفور زبر یا پیش ہو تو راہ کو کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے، را کر کے پڑھیں گے۔ اور راہ پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، یعنی اگر راہ پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر آ گیا تو راہ کو کیا پڑھیں گے؟ را نہیں پڑھیں گے، را پڑھیں گے۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں راہ کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، راہ پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ راہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل اور سل، نون الف زبر نا اور سلنا۔ اب یہاں دیکھیے، را پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ را پر پڑھیں گے۔ قاف را پیش قر، حمزہ خاڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن۔ یہاں دیکھیے، را پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہے تو را کو کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ یا غین زبر یو، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ اب یہاں دیکھیے، را پر جزم اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں را کو کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے۔ میم را زیر مر، صاد الف زبر سو، مرصا، دال الف دو زبر دن، مرصادن۔ یہاں دیکھیے، را پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو را کو کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاسن۔ یہاں دیکھیے، را پر جزم اس سے پہلے زیر، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیش تن، فرقتن۔ یہاں دیکھیے، را پر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے اور یہ الف جو بیچ میں وہ نہیں پڑھا جائے گا، میم را سے مل جائے گا۔ حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابو، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جعو، نون زیر نی، ربر جعونی، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر، فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففرو، الف نہیں پڑھا جائے گا اس کا۔ با را زیر بر، را زبر را، بر را، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن،
میم را زبر مر را زبر را مر تا دو زبر تن مرة أرسلنا قرآن يغرك مرشادا قرطاس فرقة أم ارتابوا رب ارجعون مستقر ففروا بر مرة. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. حمزہ پیش او میم را زید مر امر تا پیش تو امر تو میم نون پیش من ہا زبر ہا منہا میم را زید مر منہمر. واو شا سے ملا دیں گے الف نہیں پڑھا جائے گا. واو شا زبر وش با را زید بر وش بر. یہاں دیکھیے نون پر جزم اس کے بعد شین ہے تو یہاں نون کی آواز ناک میں جائے گی, یہاں اخفا ہوگا. میم نون زید می شین را زبر شر می شر را زید ری می شر ری با را زبر بر را زید ری بر ری با را زید بر را زید ری بر ری دال را پیش در را یا زید ری در ری یا دو پیش یون در ری یون میم سین پیش مستا زبر تا مستا میم را زید مر مستمر را دو زید رن مستمر رن زال را پیش زر را یا زید ری زر ری یا زبر یا زر ری یا تا دو دبر تن زر ری یتن تا پیش تو حا زبر حر تو حر را زید ری تو حر ری میم پیش مو تو حر ری مو امرت منہمر وصبر می شر بر بر ذری مستمر ذریۃ تحرم. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اور پریشانی ہو رہی ہے تو آپ بلا جھجک بلا پریشانی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.